اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ قرآن نے کیسے واقعات بیان کیے ہیں؟ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی پیغمبر بنا کے بھیجا، نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ لمبے تڑنگے قد والے، بڑی بڑی جسامت والے، بڑی بڑی قوت و طاقت کے مالک، بڑے بڑے بنگلوں کوٹھیوں محلات کے اندر رہنے والے، لیکن شرک میں مبتلا ہو گئے، بت پرستی کے اندر آ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہود علیہ السلام آئے نبی بن کے، پیغمبر بن کے۔ آپ نے پہلی تقریر، پہلا واعظ، پہلا خطبہ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مخلوق کا تعلق غیر اللہ سے توڑ کے اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ کس کے ساتھ جوڑنا؟ بولیے، اللہ کے ساتھ۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ صرف مثبت پہلو اختیار نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود بولو نہیں۔ یہ ہے پیغمبری رنگ اللہ کی توحید بیان کرنے کا۔ بتایا عبادت اللہ کی کرو، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پوری جرت کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ، جان ساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو۔ عبادت کس کی کرو؟ کیونکہ تمہارا خالق وہ ہے، مالک بولو وہ ہے، رازق بولیے، زندگی موت کا مالک، بیٹے دینے والا بولو، بیٹیاں دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، گھر بار دینے والا، بیوی بچے دینے والا کون؟ بولے اونچی آواز سے محبت سے۔ اللہ اپنے ان تذکروں سے بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا ہی خوش ہوتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ بولیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود نہ ود، نہ سوا، نہ یہوس، نہ یعوق، نہ نصر، نہ کوئی تیسرا، نہ کوئی چوتھا، نہ کوئی پانچواں۔ اس کائنات کے اندر آسمان کے نیچے کیا، اوپر کیا، فرمایا زمین کے اوپر کیا، 14 طبق کی کائنات کے اندر الہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ الہ اور معبود صرف اور صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کو یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں، قال الملأ الذین کفروا من قومه، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے جو سردار لوگ تھے، کون تھے؟ حضرت ہود علیہ
علیہ السلام کی قوم کے جو سردار لوگ تھے، جو وڈیرے تھے، جو چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، آگے سے وہ کہنے لگے، وہ جو کافر قوم تھی اس قوم کے سردار، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ قوم کے سردار کہنے لگے، دیکھو کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی، ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی جسم کانپتا ہے۔ قوم کے سردار کہنے لگے، اے ہود پیغمبر، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے وقوفی میں مبتلا ہو گئے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم کس میں مبتلا ہو گئے ہو؟ سارے الہوں کا ایک الہ، سارے معبودوں کا ایک معبود، سارے مشکل کشاؤں کا ایک مشکل کشا، سارے حاجت رواؤں کا ایک حاجت روا کیسے بنا دیا جائے؟ یہی بات مشرکین مکہ نے کہی جب وہ آئے نا جناب ابو طالب کے پاس اور آ کر پیغام بھیجا کہ ہم مکے کے چند سردار آپ کے بھتیجے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے عرب کے اندر، مکے کے اندر، کوئی کہیں پہ کوئی کہیں پہ مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ جناب ابو طالب نے پیغام بھیجا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکے کے سردار یوں کہتے ہیں، آپ نے فرمایا سو بسم اللہ، آ جاؤ میرے کو، آ گئے سارے، بڑے خوش ہو گئے۔ اور دیکھو نا جی، یہ جھگڑے اچھے نہیں ہوتے، ایک برادری، ایک قبیلہ، ایک قوم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میری برادری کے لوگوں، مکے کے سرداروں سنو، میں تمہارے سامنے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر تم نے اس کلمے کو اور اس جملے کو مان لیا تو تیعکم العرب والعجم، عرب و عجم کے لوگ تمہارے تابع ہو جائیں گے، تم سردار بن جاؤ گے۔ نہ جدو سرداری دے سنو نہ کہ جی ضرور دسو، میرے محبوب نے فرمایا قولوا لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ، اے مکے کے سرداروں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ کپڑے جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہنے لگے اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت پہ آ جائیں؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم لات منات حبل عزا، یہ دیویاں، یہ بت، ان سب کو چھوڑ دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری طرف آتے ہی نہیں ہیں جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں، کامیابی کی چابی اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کو رکھا ہے۔ کس کو رکھا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے۔ اللہ ہمیں مرتے وقت یہ کلمہ نصیب فرمائے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے والی زندگی نصیب فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دو۔ یہی بات کہنے لگے کہ تم بڑے احمق ہو، معاذ اللہ، بڑے بے وقوف ہو، ہود پیغمبر، تم کہتے ہو الہ صرف ایک ہے۔ بس اس بات کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا یا قوم، آپ نے کیا فرمایا؟ یا قوم لیس بی صفاحۃ، لیس بی صفاحۃ، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، مجھے کوئی بے وقوفی۔ کس نے تمہیں کہا؟ میں تو سب سے بڑے عقل کی بات کر رہا ہوں
کہ جس اللہ نے ساری خدائی بنائی عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یا قوم لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں کون ہوں؟ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کے، پیغمبر بنا کے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب تعالیٰ کے پیغامات، رب تعالیٰ کا دین میں تمہارے تک پہنچاتا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو۔ میں تمہاری بڑی خیر خواہی کی بات کرتا ہوں کہ عبادت کس کی کرو؟ ایک اللہ کی کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جس وقت یہ مسئلہ بیان کیا، آگے سے وہ کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے ہود پیغمبر کیا تم ہمارے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ کس کی کریں؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وحدہ، یہ جو وحدہ کا لفظ ہے یہ مشرک کو کبھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ایک اللہ پاک کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جن جن کی عبادت ہمارے باپ دادے کرتے چلے آئے ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں، ایسا ہود پیغمبر کبھی ہو نہیں سکتا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں وہ عذاب لے کر آؤ ہود پیغمبر، اگر تم اپنے دعوے کے اندر، اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اب بھی میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تم اس شرک سے باز آ جاؤ، میری مخالفت سے باز آ جاؤ، جو مسئلہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں میری بات کو قبول کر لو، دنیا آخرت کی سعادت بھی ملے گی، قیادت بھی ملے گی، بھلائی بھی ملے گی، راہبری رہنمائی بھی اللہ پاک نصیب کرے گا، ساری کی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، ایک اللہ کی عبادت والے مسئلے پہ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کوئی نہ لے آؤ وہ عذاب جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اگر تم شرک سے باز نہ آئے، ان بتوں کی عبادت سے باز نہ آئے، تم نے میرا مسئلہ توحید قبول نہ کیا تو پھر یہ عذاب تو تمہارے اوپر واقع ہو چکا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے بڑے درد سے اپنی قوم کے سردار کے ہاتھ، چھوٹے کے ہاتھ، بڑے کے ہاتھ، ان سے مخاطب ہو کے فرمایا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ آپ نے فرمایا میری قوم اتجادلوننی، بولو اتجادلوننی فی
اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان چند ناموں کے بارے میں جو نام تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ کرنیاں والا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بھرنیاں والا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بارش دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بیٹے دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ روزی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بارش برساتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری باتیں تم نے، تمہارے باپ دادوں نے گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں۔ نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ پاک نے ان کی کوئی دلیل، کوئی سند اتار کے نہیں رکھی۔ اس کی کوئی دلیل بولو۔ ہر قوم ہر دور کے اندر جو شرک میں مبتلا ہوئی، چند نام ایسے مشہور کیے گئے کہ قوم نے سمجھا کہ شاید واقعی یہی بات ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں گنج بخش، گنج کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے خزانے کو، خزانے بخشنے والا، خزانے، بظاہر کتنا اچھا نام، خزانے بخشنے والا۔ میرے دوستو، ما من شیء الا عندنا خزائنہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ بولیے، جو خزانوں کا مالک ہی نہ ہو وہ کسی کو بخش کیسے سکتا؟